یاسین کے فضائل احادیث صحیحہ کے اندر کثرت کے ساتھ بیان کیے گئے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ہر چیز کا ایک دل ہے۔ قرآن کریم کا دل سورہ یاسین ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص صبح کے وقت سورہ یاسین کی تلاوت کرتا ہے، شام تک اللہ تبارک و تعالی فرشتوں کو اس کی حفاظت کے لیے مقرر فرما دیتے ہیں اور اس کو رزق میں برکت کے ساتھ، فراوانی کے ساتھ اللہ تعالیٰ اسے رزق عطا فرماتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے شام کے لیے بھی ہے، لیکن یاد رہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بہت سے طوائف ایسے ہیں کہ وہ چند صورتوں کو مخصوص بنا لیتے ہیں اور اس کی تلاوت کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر صبح کے وقت سورہ یاسین کی تلاوت ہے، مغرب کے وقت سورۃ واقعہ ہے، اور سوتے وقت سورۃ ملک ہے، یا جمعہ کے دن سورۃ کہف ہے۔ اب وہ ان کا سال سے یہی معمول چلا آ رہا ہے، سورہ یاسین کے علاوہ اور کسی چیز کی تلاوت نہیں کرنے کی، یا سورۃ واقعہ ہے، سورۃ ملک کے علاوہ دیگر جو صورتیں ہیں ان کی تلاوت کی عادت نہیں ہے۔ یاد رہے اس سے قرآن کریم کا حق ادا نہیں ہوگا کہ ہم صرف سورہ یاسین کو ہی پڑھتے رہیں صبح کے وقت اور دیگر قرآن کریم کی تلاوت کو چھوڑ دیں، یا یہ ہے کہ ہم مغرب اور عشاء میں سورۃ واقعہ اور ملک کو پڑھتے رہیں اور دیگر قرآن کریم کی صورتوں کو اور پاروں کو چھوڑ دیں۔ یہ قرآن کریم کا حق نہیں ہے۔ ہاں، اگر یہ مسئلہ ہے کہ آپ کے پاس وقت نہیں ہے، کیا کریں، اب کیا کریں کہ سورہ یاسین پڑھتے ہیں تو دوسری چیزیں پڑھتے ہیں تو سورہ یاسین نہیں پڑھ پاتے، سورۃ واقعہ پڑھتے ہیں تو دوسری جگہ سے ہم نہیں پڑھ پاتے، تو اس کے لیے ہے کہ آپ یہ صورتیں موقوف کریں، آپ مسلسل ترتیب سے قرآن کریم پڑھیں۔ اگر اتنا وقت نہیں ہے کہ ایک چیز ہو سکتی ہے، یا تو تلاوت ہو سکتی ہے یا انہی صورتوں کی تلاوت ہو سکتی ہے، تو آپ ان صورتوں کو موقوف کر کے آپ قرآن کریم کو تسلسل کے ساتھ پڑھیں۔ یقین ہے کہ قرآن کریم کا اعجاز ہے کہ جس مقصد کے لیے، جس پارے کو، جس رکوع کو پڑھیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ مقصد میں کامیابی عطا فرمائے۔ اور آگے فرمایا وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ وَمَا لِيَ، اور کیا ہو گیا مجھے، لا اعبد، کہ کیوں نہ عبادت کروں میں، الذی، اس ذات کی کہ جس نے فطرنی، مجھے پیدا کیا، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ۔ واقعہ چل رہا ہے کہ ایک بستی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو انبیاء کو بھیجا۔ بعض روایات میں ہے کہ دو انبیاء، اور بعض روایات میں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دو اپنے شاگردوں کو بھیجا، یکے بعد دیگرے بھیجا۔ وہ بستی کون سی تھی؟ قرآن اور حدیث کے اندر وضاحت کے ساتھ تو یہ بات نہیں ملتی کہ وہ کون سی بستی تھی۔ بہرحال وہ ایک بستی تھی کہ بستی میں جب پہلے پیغمبر پہنچے اور انہوں نے خدا کی توحید انہیں بیان کی، بستی والوں نے انہیں شہید کر دیا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسرے پیغمبروں کو بھیجا، تو انہوں نے بھی جب دعوت دی تو ان کو بھی شہید کر دیا گیا۔ پھر اس بستی کے اندر ایک بزرگ رہتے تھے جو بستی کے کونے میں عبادت کیا کرتے تھے، حبیب نجار رحمت اللہ علیہ کے نام سے۔ تو حبیب نجار جب اس بستی میں پہنچے اور انہوں نے کہا کہ اے بستی والو، تم نے ان انبیاء کو، اللہ کے رسولوں کو کیوں شہید کیا؟ میں تو اس کی عبادت کروں گا کہ جس نے مجھے پیدا کیا، صرف پیدا نہیں کیا بلکہ مجھے پھر ایک دن اس کے سامنا بھی کرنا ہے۔ یہ بات، یہ کلمہ ایسا ہے کہ اگر ہم سوتے وقت بستر پر اپنے آپ سے مخاطب ہو کے کہیں کہ میں اس ذات کے سامنے سجدے سے کیوں گریز کروں کہ جس ذات نے مجھے دیکھو کتنا بہترین گھر دیا ہے، مجھے کتنی اپنی فرما بردار اولاد عطا فرمائی ہے، اور رزق کی فراوانی دی، اور مجھے صحت کے ساتھ رکھا، بے عیبہ رکھا،
جب انسان اپنے آپ سے ان چیزوں سے مخاطب کرتا ہے تو پھر ان کو شرمندہ ہوتا ہے کہ آج میں نے ظہر کی نماز کے اندر کتنی کوتاہی کی، کہ آج میں نے عصر کی نماز میں معمولی سی بات سے میں نے تکبیر اولیٰ چھوڑ دی، میں نے معمولی سی بات سے جماعت چھوڑ دی۔ یہ کب احساس ہوگا کہ دیکھیں حبیب نجار کہہ رہے ہیں، وہ تو قوم سے کہہ رہے ہیں، اگر ہم اپنے آپ سے کہیں کہ میں اس ذات کے سامنے جھکنے سے کیوں لیتا والا اللہ سے کام کر رہا ہوں جس نے مجھے سب کچھ فراوانی کے ساتھ عطا فرمایا۔ أَتَّخِذُ مِن دُونِهِ آلِهَةً إِن يُرِدْنِ الرَّحْمَنُ بِضُرٍّ لَّا تُغْنِ عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا وَلَا يُنقِذُونِ، کہ وہ ذات ہے جس نے مجھے پیدا کیا، اگر اس ذات نے مجھے تکلیف دینے کا ارادہ کر لیا تو دنیا کی کوئی طاقت نہیں ہے جو مجھے اس تکلیف سے چھڑا دے۔ جب ایک انسان کا عقیدہ بن جاتا ہے نا، اس توحید پر، اس معیار پر انسان کا عقیدہ بن جاتا ہے، وہ دنیاوی چھوٹے سے مفاد کی خاطر اتنے بڑے رب کو ناراض نہیں کر سکتا۔ اور آگے فرمایا وَلَا يُنْقِذُونَ، کہ اگر وہ ذات میرے ساتھ کسی تکلیف کا ارادہ فرما لے تو دنیا کی کوئی معبود بھی ہو جائے جو معبود باطلہ ہے یا جن کے اوپر مجھے انحصار ہے نفع کا، وہ مجھے اس تکلیف سے چھٹکارا نہیں دلا سکتے۔ اور آگے فرمایا انی اذن فی ضلال مبین، اگر میں نے اس کے احکامات میں کوتاہی کر لی تو بہت ہی گمراہی میں چلا جاؤں گا اور بہت ہی گمراہی کے اندر چلا جاؤں گا۔ انی آمنت بربکم فاسمعون، کہ میں تو ایمان لے آیا ہوں اس ذات پر کہ بس اے میری قوم تم میری بات سن لو۔ قیل ادخل الجنہ قال یا لیت قومی یعلمون، یہ تبلیغ کر رہے تھے حبیب نجار کے، قوم نے ان کے اوپر بھی پتھراؤ کرنا شروع کر دیا اور ان کو بھی شہید کر دیا، اور جیسے ہی شہید کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عالم ارواح کے اندر جنت کا نظارہ انہیں کرایا، اور پھر وہ اس حالت میں کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قیل ادخل الجنہ، کہ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ پھر حبیب نجار کہہ رہے ہیں قال یا لیت قومی یعلمون، کاش کہ یہ جو چیز میں دیکھ رہا ہوں میری قوم جان لیتی۔ مسئلہ ہے ایمان کا۔ ایمان کہتے ہی اس چیز کو ہے کہ سودا بغیر دیکھے ہو، کہ ہمیں نہیں معلوم کہ کیا ہونے والا ہے، لیکن بتانے والے نے جو بتایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور اللہ کے کلام کے اندر جو بات واضح ہے، ہمیں اتنا اس پر یقین ہو کہ گویا کہ ہم اپنے آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے ہیں۔ جب اس عقیدہ کہتے ہی اس معیار کے نام کو ہے کہ عقیدہ ہوتا بھی ایسا ہے اور ہونا بھی ایسے چاہیے کہ جو احادیث میں باتیں آ گئی ہیں تو ایسا سمجھے کہ گویا کہ ہم اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ اور آگے فرمایا وَآيَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ أَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ، کہ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک نشانی کے طور پر بیان فرما رہے ہیں کہ وَآيَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ، کہ نشانی ہے ان کے لیے ایک بنجر زمین، مردہ زمین، أَحْيَيْنَاهَا، کہ ہم نے اسے زندہ کیا، وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا، اور نکالا ہم نے اس سے غلہ، فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ، جس سے تم کھاتے ہو۔ کہ جو ذات بنجر زمین، بے جان زمین کو، کہ جس کو کوئی دیکھنا بھی کیا، بیٹھنا تو بیٹھنا، دیکھنا کیا، اس کو اپنی ملکیت کے اندر بھی گوارا نہیں کرتا تھا رکھنا، کہ اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے غلہ، اور وہ غلہ جو ہمارے کام آ رہا ہے، ہم استعمال کر رہے ہیں، وہ نکال دیا۔ تو جب اللہ تعالیٰ اس چیز پر قادر ہے تو کیا ہمیں 2 وقت کا کھانا نہیں دے سکتے؟ سوچنے کی بات ہے کہ جو اب کتنا کھاتے ہیں، اب زیادہ سے زیادہ ایک انسان کتنا کھاتا ہے؟ ہم اپنی ذات کے اعتبار سے اللہ نے سب کو اتنا دیا ہے کہ بیٹھ کے کھا سکتے ہیں۔ ہم جو یہاں گھومتے ہیں نا، صبح سے لے کر گھر شام تک ہم باہر ہوتے ہیں، یہ اپنے بچوں کی وجہ سے، اپنے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ دیا ہے، بچوں کی وجہ سے ہم کر رہے ہیں، یہ بچوں کی وجہ سے ناجائز کام کر رہے ہیں، بچوں کی وجہ سے نماز چھوڑ رہے ہیں، بچوں کی وجہ سے ہم یہ ساری نافرمانیاں کر رہی ہیں۔
اور بچے وہ ہیں دفنانے کے بعد پھر ہماری انہی چیزوں کے اوپر جن کو ہم نے بھوک پیاس برداشت کر کے ان کو قبضے میں رکھا تو ضرورت کے وقت بھی ان کو نہیں بیچا، آج بچے انہی کے اوپر جھگڑا کرتے ہیں۔ ہم خود دیکھیں، ہم اپنے باپ کو کتنا یاد کرتے ہیں، کر لیا کبھی کر لیا، مہینے میں 2 مہینے میں کر لیا، وہ بھی جب ایک وقت آئے گا اس کے بعد وہ مہینہ 2 مہینہ نہیں، وہ 6 مہینے بعد، پھر عید بعد۔ اب دیکھیں عمر کے اس درجے پر ہیں، جب دادا بن جاتے ہیں تو وہ بچے پر دادا کو یاد ہی نہیں کرتے، نہ دادا یاد کرتے اپنے ابا کو، نہ بچے اپنے پر دادا کو۔ تو ہمارے بچے ہمارے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ ہم انہی کے لیے اپنی آخرت خراب کر رہے ہیں، مگر نہ 2 وقت کی روٹی الحمدللہ اگر 3 گھنٹے بھی کما کے واپس آ جائے تو میسر ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ، کہ اس بنجر زمین سے ہم نے باغات اگائے کھجوروں کے اور انگوروں کے، اور جاری کیے ہم نے چشمے لِيَأْكُلُوا مِن ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ، تاکہ ان کے پھلوں سے یہ انسان کھائے، وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ، جبکہ انسان کا اس میں کوئی کمال نہیں ہے۔ انسان نے تو بیج بو دیا، پانی اس کو لگا دیا، کمال تو اس ذات کا ہے جس نے اس کی حفاظت کی اور اس کو ایک تن آور درخت بنا کر پھلوں سے لگا دیا۔ اور آگے فرمایا افلا یشکرون، پھر بھی یہ بندہ ناشکرا ہے، پھر بھی میرا شکر ادا نہیں کرتا۔ اور آگے فرمایا وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ، کہ پھونکا جائے گا سور میں، فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ، پس جب کہ وہ اپنے قبروں سے نکل کر إِلَىٰ رَبِّهِمْ، اپنے رب کی طرف يَنْسِلُونَ چل پڑیں گے۔ کہ ایک وقت آئے گا کہ اسرافیل علیہ السلام جب سور پھونکیں گے تو جیسے ہی سور پھونکا جائے گا تو مردے اپنے قبروں سے نکل کر چل پڑیں گے۔ معلوم نہیں یہاں کتنے دفن ہوں گے، یہاں آج ہمارے گھر میں پتہ نہیں کتنے دفن ہوں گے۔ اگر ان کا پتہ چل جائے اور وہاں ہم عمارت نہ بنائیں تو ہمیں ایک قدم رکھنے کی جگہ نہ ملے۔ جس کے اوپر آج ہم بیٹھے ہیں معلوم نہیں یہاں کتنے بستیاں کتنے شہر آباد ہوئے، پھر وہ برباد ہو گئے، ختم ہو گئے، اور ایک وقت آئے گا یہ بھی چلے جو ہیں یہ بھی ختم ہو جائیں گے۔ اور آگے فرمایا قالوا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، پھر یہ جب قبروں سے نکالے جائیں گے تو کہیں گے قالوا یا ویلنا، کہیں گے ہلاکت ہے ہمارے لیے، من بعثنا من مرقدنا، کس نے ہمیں اپنے ٹھکانوں سے اٹھا دیا، هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، یہ وہ وعدہ ہے جو اللہ نے کیا اور یہ وہ چیز ہے جس کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا۔ کیا ان چیزوں سے ہم نے نہیں گزرنا؟ ہم نے نہیں مرنا، قبر میں نہیں جانا؟ یقیناً جانا ہے۔ اسرافیل علیہ السلام نے سور پھونکنا ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ قبر کے اندر جب سختی انسان کو ہوگی اس نافرمان کو، تو وہ سمجھے گا کہ شاید دنیا جہان کا سب سے بڑا عذاب مجھے دیا جا رہا ہے۔ جب وہ اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے اور وہ قبروں سے نکلیں گے اور اس وقت جو حالت ہوگی انسان کی، تو پھر اس انسان کی جو پہلے یہ سمجھتا تھا کہ دنیا جہان کا عذاب مجھے دیا جا رہا ہے، وہ سمجھے گا کہ وہاں تو میں مزے میں تھا۔ پریشانی تو اب ہے جو اس وقت کا عالم یہ ہوگا، اور اس وقت جو ہے جو ایمان والے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ امن کے ساتھ ہوں گے، سلامتی کے ساتھ ہوں گے، لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، ان پر کوئی خوف اور کوئی غم نہیں ہوگا۔ کیوں کہ انہیں یقین ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے ساتھ ناانصافی نہیں فرمائیں گے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن کریم سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا